بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بھائی کو بھی بچانا ہے، اپنی بہن کو بھی بچانا ہے، بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے عزیز اقربا رشتہ دار کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ مائک والے صاحب سے گزارش ہے کہ ٹھیک کر لیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بھائی بہن رشتہ دار عزیز اقربا سب کو بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کیجئے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وجنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باکسوں کو بند کر دیا جائے، ایک ہی کو چالو رکھنے کا، یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وجنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مائک پر دھیان نہ دیں، میری آواز پر دھیان دیں بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہو رہا ہے، وہ کن لوگوں کے لیے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رب بے ایمانوں سے نہیں فرماتا ہے، ایمان والوں سے فرماتا ہے۔ وہ ایمان والا جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ ایمان والا جو کہتا ہے ہم نبی پر اپنی جان نچھاور کریں گے، وہ ایمان والا جو کہتا ہے ہم اپنے نبی پر جان قربان کر دیں گے، وہ ایمان والا جو کہتا ہے ہم اپنے نبی پر سب کچھ لٹا دیں گے، وہ ایمان والا۔ اور اس ایمان والوں سے رب فرماتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عالم تصور میں، اب رب سے ہم سوال کرتے ہیں اے مولا پروردگار عالم، اے پالنہار، تو ہی فرما دے، تو سب کا خالق ہے، تو سب کا مالک ہے، پوری کائنات کو تو نے پیدا فرمایا۔ اے رب ذرا یہ بتا دے کہ جب پوری کائنات کو تو نے پیدا فرمایا، اے پروردگار عالم جو تو فرما رہا ہے، اس کو ہٹائی دیجئے یار۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وجنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب عالم تصور میں رب تبارک و تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں اے مولا پروردگار عالم، جہنم سے بچنے کی بات کس سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے اعزاء اقربا کو، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اے مولا پروردگار عالم، جہنم تو ایمان والوں کے لیے نہیں بنایا، اے مولا تو نے تو جہنم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں بنایا ہے، اے پروردگار عالم تو نے تو نبی کے چاہنے والوں کے لیے جہنم نہیں بنایا ہے، اے مولا جہنم تو کفار کے لیے بنایا ہے، جہنم تو مشرکین کے لیے بنایا ہے، جہنم تو غداروں کے لیے بنایا ہے، جہنم تو منافقوں کے لیے بنایا ہے، اے مولا پروردگار عالم جہنم تو کافروں کے لیے بنایا ہے، اے مولا پروردگار عالم پھر ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے؟ اے مولا پروردگار عالم جنت تو نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت بنایا ہے، نبی کے چاہنے والوں کے لیے جنت بنایا ہے، اے مولا پروردگار عالم نبی پر جان نچھاور کرنے والوں کے لیے تو نے تو جنت بنایا ہے، اے مولا جہنم تو کفار کے لیے بنایا ہے، جہنم تو غداروں کے لیے بنایا ہے، اے مولا پروردگار عالم پھر ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے؟
تو جواب ملتا ہے ارے نادا ہاں ہاں سچ ہے کہ میں نے تو جنت ایمان والوں کے لیے بنایا ہے, جنت کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بنایا ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے, نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے, نبی پر جان نچھاور کرنے والا ہوتا ہے, وہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے, وہ غدار نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ تو نمازی ہوتا ہے, نبی کا وفادار ہوتا ہے. حضرات ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ برائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, تب بھی وہ مسجد سے دور رہتا ہے, جوؤں کے اڈے پہ رہتا ہے. محترم سامعین, کیا آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں؟ چاہے آدمی 100 سال کی زندگی پائے, 50 سال کی زندگی پائے, 30 سال کی زندگی پائے, 20 سال کی زندگی پالے, وہ اس انسان کو 2 ہی کام کرنا ہے زندگی میں. اگر وہ 2 کام کرے گا وہ جہنم کی آگ سے بچتا ہوا نظر آئے گا. کہیں سبحان اللہ. سننا چاہتے ہیں وہ 2 کام کون سا کام ہے؟ 2 ہی کام کرنا ہے آپ کو. اگر وہ 2 کام کر لیں گے, قسم خدا کی میرا دعویٰ ہے, آپ جہنم کی آگ سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کون سا 2 کام ہے؟ تھوڑی سی میں تفصیل لے جاتا ہوں حضرت. 2 ہی کام کرنا ہے, ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ اسے کہتے ہیں وقت جب ملے نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوا. رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے حج کو چلے جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دیا ہے تو زکوٰۃ دے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوا. دوسرا ہوا حقوق العباد, یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کرے. مطلب یہ ہوا جو باپ کا حق ہے باپ کو دو, جو بھائی کا حق ہے بھائی کو دو, جو بہن کا حق ہے بہن کو دو, جو پڑوسی کا حق ہے پڑوسی کو دے دو, جو مسجد کا حق ہے مسجد میں دے دو, جو مدرسے کا حق ہے مدرسے میں دے دو, جو ائمہ کا حق ہے ائمہ کو دے دو, جو آپ کے امام صاحب کا حق ہے امام صاحب کو دے دو. یعنی جب ایک بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کرتا چلا جائے گا وہ جہنم کی آگ سے بچتا ہوا نظر آئے گا. 2 ہی کام کرنا ہے, ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج و زکوٰۃ ادا کرنا, یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوا. اور ایک حقوق العباد, ایک بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کرنا. لیکن حضرات آج لوگ علماء کرام سے, اپنے مسجد کے امام سے, میں صرف یہیں کی بات نہیں کرتا ہوں, ہر جگہ کی بات کرتا ہوں, کہا جائے کہ اپنے امام سے, علماء کرام سے, اپنے قریب کے علماء سے, اپنے قریب کے مدارس سے رابطہ رکھو, ان سے تعلق رکھو, ان سے محبت کرو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں محبت کریں؟ حضرت اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم علماء کرام سے کیوں محبت رکھیں. آئیے دیکھیے, بہت بڑا فائدہ ہے. یہ بات بتا دوں پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. بہت بڑا فوائد ہے. اگر آدمی اپنے امام سے محبت کرے, علماء کرام سے محبت کرے, سے بہت بڑے فوائد ہیں, ہے نا. قرآن پاک کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ, قرآن پاک کی آیات کریمہ ہے. اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, بس مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کو, صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ مکمل قرآن پاک میں 30 پارہ کے اندر موجود ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ اپنے ذہن میں رکھیں آپ. کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ کہتے ہیں ہم کیوں محبت کریں,
میں کہتا ہوں آپ محبت کریں اپنے علاقے کے مدارس کے علماء سے، اپنے علاقے کے علماء سے، اپنے مسجد کے امام سے تعلق رکھیں، ان سے محبت کریں. کیوں؟ جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا، ہر کوئی نفسی نفسی کی عالم میں ہوں گے، یہاں تک کہ کوئی اتنے پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گلے تک، کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، سب پریشان ہوں گے. لیکن جب سب پریشان ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، خلیل کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست. خلیل کی جمع الاخلاء ہے، یعنی دوست کی جمع، گہرے دوست، یعنی جسے جگری دوست کہا جاتا ہے. قیامت کے میدان میں وہ بھی ایک دوست کا دشمن بن جائے گا، وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. یعنی جس دن ماں بیٹی کا کام نہ آئیں گی، باپ بیٹے کا کام نہ آئے گا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا کام نہ آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب کو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو گہرے دوست ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا، وہ بھی بھاگے گا. پھر ہوگا کیا؟ للمتقین، جو متقی ہیں وہ لوگ بھاگیں گے نہیں. ہوگا کیا؟ میدان محشر کو ذہن میں رکھیں آپ. ہوگا کیا؟ دو صف لگے گی، ایک صف جہنمیوں کے ہوں گے، ایک صف جنتیوں کے ہوں گے. جیسے ہی دو صف لگے گی، جب جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جب حکم ہوگا جنتیوں جنت میں جاؤ، تو جب جنتی لوگ جہنمیوں کے آگے سے گزریں گے تو اسی جہنمیوں میں سے کوئی جنتی کو پہچان لے گا اور کہے گا اما تعریفنی ان الذی سقیتک شربتا فی الدنیا، حضرت آپ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، آپ کو میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا. کہیں سبحان اللہ. آپ کو میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا، آپ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، آپ کو میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا. جیسی جنتی کا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ کو میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا، آپ کو میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، اتنا کہے گا تو پھر چاہیے کیا؟ تو وہ کہے گا آج جہنم کی آگ ہماری طرف آ رہی ہے اور آج مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، نفسی نفسی کی عالم میں ہے، آج مدد مانگتا ہوں، آج میری مدد کیجئے. اللہ اکبر. اس وقت وہ جنتی رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مولا پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے باری الہ، اس بندے نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا، اے مولا پروردگار عالم، وضو کے لیے مجھے پانی دیا تھا، اے مولا آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. تو رب فرمائے گا تو پھر دیکھتا کیا ہے، ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. اس لیے میرے دوست بزرگوں، علماء کرام سے محبت رکھیے، علماء کرام سے عقیدت رکھا کیجئے، وقت نکال کر بیٹھیے. حضرت کچھ ہمیں سکھائیے، کچھ ہمیں دین کی باتیں بتائیے. ضرور بتائیں گے، وقت آپ کو نکالنا ہے، 10 منٹ ہی صحیح. حضرت کچھ دین کی باتیں بتائیے، کچھ طریقہ بتائیے، ضرور بتائیں گے. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ تعلق بھی بنا رہے گا اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجنا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین کرام، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ کو اس دنیا میں رہ کر دو ہی کام کرنا ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا. اور ایک بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کرتا چلا جائے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچتا چلا جائے گا. اور میں نے جو آخر میں بتایا آپ کو کہ اپنے علماء سے، اپنے علماء کرام سے، اپنے امام سے رابطہ رکھنا، ان سے محبت کرنا، اس نیت سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے محبت کرو کہ قیامت کے دن کام آئے، اس لیے محبت کرو تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں.